ہسٹری آف کشمیر ایپیسوڈ نمبر 3۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا وہ کون سا طاقتور خاندان تھا جس نے کشمیر پر مسلسل 300 سال حکومت کی؟ وہ کون سی ناقابل عبور رکاوٹ تھی جس نے محمود غزنوی جیسے عظیم فاتح کو بھی 2 بار ناکام لوٹنے پر مجبور کر دیا؟ اور کیسے ایک خوشحال سلطنت اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے زوال کا شکار ہوئی؟ آئیے کشمیر کی تاریخ کے ان چھپے ہوئے ورق الٹتے ہیں۔ یہ کہانی ہے لوہارا خاندان کی، جس کا آغاز سن 1003 عیسوی میں ہوا اور اختتام 1320 عیسوی میں۔ ایک نئی طاقت کا طلوع، بات شروع ہوتی ہے 11ویں صدی کے آغاز سے۔ کشمیر میں اس وقت ملکہ دیدہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی۔ ملکہ دیدہ ایک بہت طاقتور خاتون تھی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے بھتیجے سنگرام راج کو تخت کا وارث چنا۔ یہیں سے لوہارا خاندان کی بنیاد پڑی۔ سنگرام راج ایک سمجھدار بادشاہ تھا، لیکن اس کے تخت سنبھالتے ہی ایک بہت بڑا طوفان کشمیر کی سرحدوں پر دستک دے رہا تھا، اور وہ طوفان تھا محمود غزنوی۔ محمود غزنوی اور کشمیر کا ناقابل تسخیر قلعہ، یہ وہ 2 دور تھا جب محمود غزنوی ہندوستان کے بڑے حصوں کو فتح کر چکا تھا۔ سن 1015 عیسوی میں محمود غزنوی نے سوچا کہ کیوں نہ کشمیر کی خوبصورت وادی کو بھی اپنی سلطنت کا حصہ بنایا جائے۔ وہ ایک بڑی فوج لے کر نکلا، لیکن اس کے راستے میں ہمالیہ کے بلند و بالا پہاڑ اور لوہر کوٹ کا مضبوط قلعہ کھڑا تھا۔ محمود غزنوی نے قلعے کا محاصرہ کیا، لیکن کشمیر کی سردی اور پہاڑی راستوں نے غزنوی فوج کے قدم اکھاڑ دیے۔ شدید برف باری اور بیماریوں کی وجہ سے اسے پہلی بار ناکامی کا منہ دیکھ کر واپس جانا پڑا۔ اس نے 1021 عیسوی میں دوبارہ کوشش کی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کشمیر کی جغرافیائی پوزیشن اور لوہارا خاندان کی مضبوط دفاعی حکمت عملی نے محمود غزنوی جیسے عظیم فاتح کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جہاں کشمیر اپنی حفاظت کرنے میں کامیاب رہا۔ لوہارا خاندان کے دور میں کشمیر نے بہت سے رنگ دیکھے۔ اس خاندان کے کچھ بادشاہوں نے عوام کے لیے بہت اچھے کام کیے۔ اس دور میں مندروں اور عمارتوں کی تعمیر پر بہت توجہ دی گئی۔ فن تعمیر میں کشمیری ثقافت کو فروغ ملا۔ مشہور مورخ کلہن، جس نے کشمیر کی مشہور تاریخ راج ترنگنی لکھی، اسی دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتا تھا۔ علم و ادب کی محفلیں سجتی تھیں اور سنسکرت زبان کو عروج حاصل تھا۔ پہاڑی راستوں کے باوجود دیگر علاقوں کے ساتھ تجارت جاری رہی، جس سے معیشت کو سہارا ملا۔ جہاں اس خاندان میں کچھ اچھے حکمران گزرے، وہیں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ظلم کی داستانیں رقم کی۔ خاص طور پر راجہ ہرشا کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہرشا ایک پڑھا لکھا اور فنون لطیفہ کا دلدادہ بادشاہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ ایک ظالم حکمران بن گیا۔ اس نے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے اور مندروں کے سونے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس کے دور میں کشمیر میں اندرونی خلفشار پیدا ہوا۔ لوہارا خاندان کے آخری 100 سالوں میں تخت کے لیے آپس کی لڑائیاں بہت بڑھ گئیں۔ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، جس کی وجہ سے حکومت کمزور ہوتی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور 14ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے لوہارا خاندان کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ سن 1320 عیسوی میں منگولوں کے حملے اور اندرونی سازشوں نے اس خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ لوہارا خاندان کا آخری اہم موڑ اس وقت آیا جب لداخ سے آئے ہوئے ایک شہزادے رنچن نے اسلام قبول کیا اور کشمیر میں پہلے مسلمان حکمران سلطان صدر الدین بنے۔ اس طرح 300 سال سے زائد پرانی لوہارا سلطنت ختم ہوئی اور کشمیر کی تاریخ میں ایک نیا اسلامی باب شروع ہوا۔ لوہارا خاندان کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بھی سلطنت تب تک قائم رہتی ہے جب تک اس کے حکمران متحد ہوں اور عوام کا خیال رکھیں۔ جب اندرونی جھگڑے اور ظلم حد سے بڑھ جائیں تو بڑے سے بڑا قلعہ بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ امید ہے کہ کشمیر کی تاریخ کا یہ سفر آپ کو پسند آیا ہوگا۔